اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا محمد سرفراز احمد صاحب سرگودا تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد سرفراز احمد صاحب آپ سرگودا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ حمد و صلوات کے بعد یہ آج کی تقریب تکمیل صحیح بخاری کے موقع سے پھر کانفرنس عظمت صحابہ بھی اس میں رکھی گئی ہے، اور یہ اس مرکز میں ہے جسے جامعہ اہل حدیث کہتے ہیں، جس کے بانیان بڑی عظیم ہستیاں ہیں اور اہل حدیثوں کے بڑے محسن۔ تو اس سب پہلوؤں پر بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنے شیخ اور اپنے بھائی حافظ عبدالغفار اور حافظ عبدالوہاب کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس عظیم پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع دیا، اور آپ بھائیوں کے سامنے جو کہ اعلیٰ شخصیتوں کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنے کا موقع دیا۔ میں انشاءاللہ چند منٹوں میں اپنی گزارشات کو ایک خلاصہ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاں تک جامعہ اہل حدیث کا تعلق ہے تو یہ ہمارے بنیادی اداروں میں سے ہے۔ ہم اس کے لیے انشاءاللہ ہر لحاظ سے حاضر ہیں اور دعا گو ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک
جامع اہل حدیث کو آباد شاد رکھے، اور جو فضلاء اور حفاظ فارغ ہوئے ہیں، اگرچہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، میرا ایک انتہائی قریبی عزیز وہ جمعے کی نماز سے تھوڑا پہلے فوت ہو گیا، اور اس کی وصیت بھی تھی اور لواحقین کا اصرار بھی تھا، اور بالخصوص اس کے بیٹے کے یہ الفاظ کہ جب میں اسے اس کانفرنس کا عذر عرض کر کے آنا چاہتا تھا تو اس نے کہا کہ استاد جی میرے ابو نے دوبارہ تو فوت نہیں ہونا، تو میں پھر وہیں پر بیٹھ گیا، اور عشاء کی نماز کے بعد جنازے سے فارغ ہو کر پھر وہاں سے ہم الحمدللہ چلے۔ اللہ کا شکر ہے آخر پہ ہی صحیح پہنچ گئے ہیں۔ میں ان علماء اور حفاظ کے لیے صرف ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھیج دیں یعلمنا السنت والاسلام، جو ہمیں آپ کی سنت سکھائے اور ہمیں اسلام سکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کو پکڑا اور فرمایا ھذہ امین الامہ، یہ شخص اس امت کے امین ہیں، یہ تمہارے ساتھ جائیں گے اور یہ تم کو میری سنت اور اللہ کا اتارا ہوا اسلام سکھائیں گے۔ سنت اور اسلام جو انہوں نے کہا تھا ان کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا معلم بھیجیں جو ہمیں کھرا دین سکھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین ھذہ الامہ کا لقب دے کر ان کے ساتھ بھیجا۔ کس بات کے امین قرار دیا؟ سنت اور اسلام کے۔ یہ سنت اور اسلام یہی اہل حدیث کے پاس امانت ہے، یہی صحابہ کے سینوں میں امانت تھی، اور اسی امانت کی بنا پر ابو عبیدہ بن جراح کو یہ لقب دیا گیا کہ امین ھذہ الامہ۔ وہ کیسا امین تھا؟ یہ عظمت صحابہ کا بھی پروگرام ہے، تو صحابہ کی شان کے پہلو بھی ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی سے نکلتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی، ابو عبیدہ بن جراح اس میں شریک ہیں اور بہادری سے لڑ رہے ہیں، اور کیا منظر بنا! ابو عبیدہ بن جراح کا والد بار بار ان کے سامنے لڑنے کے لیے آتا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح باپ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر باز نہیں آیا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ یہ ہیں ابو عبیدہ بن جراح۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگے، خود سر میں اس کی کنڈیاں سر کے اندر پیوست ہو گئی تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالنے لگے، تو ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں بھائی یہ کام تو تم مجھے کرنے دو، اور اپنے دانتوں سے ایک کنڈی نکالی تو ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسری نکالی تو دوسرا ٹوٹ گیا، اپنے دانتوں کو شہید کرا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت و آرام پہنچائی۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ابو عبیدہ بن جراح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ھذہ الامہ قرار دیا کہ یہ علم وحی کو یمن میں لے جا کر من و عن پہنچائے گا۔ اے حفاظ و علماء، آپ کی یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جہاں بھی تم چلے جاؤ گے، امام بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، مدرس بن جاؤ،
کسی جگہ پر ٹیچر اور پروفیسر بن جاؤ، آپ نے اس امانت کو اللہ کی رضا کے لیے نبھانا ہے اور ادا کرنا ہے، اور پوری زندگی کے لیے کتاب و سنت کی ترجمانی کرنی ہے، اور تم جامعہ اہل حدیث سے فارغ ہو رہے ہو اور اللہ کے دین کو من وعن لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، میں دیکھ رہا ہوں کانفرنس میں ماشاءاللہ آپ جو لوگ عام عوام کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں، بہت وقت دیا ہے آپ نے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کی کتاب سے اس آیت کا مختصر مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد بہت سی باتیں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، میرے مسلمان مواحد ساتھیوں، ہم اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وقال اللہ، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ تمہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وقال اللہ، اللہ کہتا ہے انی معکم، اے میرے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری بگڑیاں بناؤں گا، میں تمہارے سب کام سواروں گا، تمہاری حاجت روائیاں کر دوں گا، مشکل کشائیاں کر دوں گا، ہر چیز دے دوں گا۔ کب؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھو گے، جب تم نمازی بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، پکے نمازی بن جاؤ، اپنے اہل و عیال کو نمازی بناؤ، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، پوری نماز کے نمازی بناؤ، سنتیں نہ چھوڑو، نوافل نہ چھوڑو، تہجد اشراق کی کوشش کرو، نفلی عبادت جتنی کر سکتے ہو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف فرض عبادت سے کوئی آدمی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ کانفرنس سے یہ سبق لے کے جاؤ کہ ہم نے اللہ کے عبادت گزار بندے بننا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز پڑھ کے اور صبر کر کے۔ نمازی بنو، پکے نمازی بنو، سفر میں حضر میں کبھی نماز میں غفلت نہ کرو۔ فرمایا جب تم نماز پڑھو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، جب تم زکوٰۃ دو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ جب تم زکوٰۃ دو گے، جب تم نماز پڑھو گے، اور جب تم وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، اور پھر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے تمسک بسنہ کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ یہی رسول پر ایمان لانے کا معنی اور مطلب ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں کو مضبوط کرو گے۔ جیسے قاضی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوط کر رہے تھے دلائل کے ساتھ، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ ہر جگہ پر کتاب و سنت کی ترجیح ثابت کرے، کہیں بھی اس بات میں لچک نہ آنے دے، کبھی بھی سستی نہ دکھائے، ہر جگہ پر کتاب و سنت کی ترجیح ثابت کرے۔ وَأَزَّرْتُمُوهُمْ کی یہ تفسیر ہے کہ رسول کی بات کو ترجیح اور فوقیت دینی، کسی امتی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت اور مقام ہے تو رسول اللہ کی بات کی ہے، رسول اللہ کے فیصلے کی ہے۔ فرمایا جب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قائم اور عام کرنے کے لیے رسول کا ساتھ دو گے تو میں پھر تمہاری مدد کروں گا۔ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالو گے تو پھر بھی تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ دوسری، پہلے زکوٰۃ کا حکم تو آ گیا، یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، نفلی صدقہ خیرات،
عام لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، امور دینیہ پہ خرچ کرنا، اللہ اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے۔ اور فرمایا قرضاً حسناً، حسناً کی تفسیر کیا ہے؟ مفسر قرآن تشریف فرما ہیں، مفسرین لکھتے ہیں قرضاً حسناً کا معنی ہے کہ حلال مال سے صدقہ کریں، حلال پاک مال سے، حرام مال کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ضابطے کے مطابق، اللہ کے اصولوں کے مطابق، پھر ہے وہ قرضاً حسناً، پھر اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پھر میں تمہارے گناہ بھی مٹا دوں گا، اور پھر میں تم کو جنت میں بھی داخل کر دوں گا، تمہاری مدد بھی کروں گا۔ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔